السلام علیکم۔ ہر روز صبح ہوتی ہے اور ہم روٹین کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، رات ہوتی ہے اور سو جاتے ہیں۔ اسی طرح دن، مہینے، سالوں گزر جاتے ہیں۔ اکثریت ایسے ہی زندگی گزارتی ہے۔ بہت کم ہیں جو سوچتے اور سمجھتے ہیں اور سوچ سمجھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ حالانکہ سوچنا، غور کرنا، تفکر کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، مگر ہم نے کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ انسان بس اپنی عادات کے مطابق زندگی گزارتا چلا جاتا ہے۔ غور کر کے دیکھیں، جانور بھی تو اپنی عادت کے مطابق زندگی گزارتا چلا جاتا ہے، تو دونوں میں کچھ فرق تو ہونا چاہیے۔ انسان ہونے کے ناطے اتنا تو بنتا ہے نا کہ کبھی کبھی ہم اپنا احتساب کریں، کیا ہم جو اس وقت ہیں اس سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جانور تو ایسا سوچنے پہ قادر نہیں ہے۔ جب ہم سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے ہیں، تفکر نہیں کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ زندگی کو کن طرزوں پہ گزارنا بہتر ہے یا ضروری ہے۔ زندگی گزارنے کی اصل میں دو طرح کی طرزیں ہیں، اور انہی دو طرح کی طرز فکر کو لے کر آدم کا ہر بچہ اپنی زندگی کے شب و روز گزارتا ہے۔ ہم تو اپنی طرف سے سب کچھ بالکل ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان دو طرزوں میں سے کس طرز فکر کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو لے کر چل رہے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لیکن بہت ممکن ہے کہ اس سب کے ہوتے ہوئے بھی ہم شیطانی طرز فکر رکھتے ہوں۔ مطلب یہ کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مذہبی فرائض کو پورا کرنے والا انسان رحمانی طرز فکر رکھتا ہو۔ ان دونوں میں بڑا باریک لیکن بہت بڑا فرق ہے۔ ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے، اپنی ذات اس میں بالکل شامل نہ ہو، یہ رحمانیت ہے۔ اور ہر وہ کام جس میں اپنی ذات سامنے رکھی جائے، یہ شیطنت ہے۔ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے نا؟ یہ جو میں ہے نا، یہ بندے کو مرواتی ہے۔ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنی میں ہے۔ ویسے وہ بڑا نمازی پرہیزگار بنا پھرتا ہے۔ آئیے ہم چیک کرتے ہیں کہ ہم میں کتنی میں ہے اور ہم کس سطح پر کھڑے ہیں۔ استاد محترم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر روٹی کھاتے ہوئے ہم یہ کہیں کہ میں روٹی کھا رہی ہوں تو یہ شیطنت ہے، اور اگر روٹی کھاتے ہوئے میں یہ کہوں کہ مجھے روٹی اللہ کھلا رہا ہے تو یہ رحمانیت ہے۔ پیاس لگے اور پانی پیتے وقت میں یہ کہوں کہ میں نے پانی پیا، یہ شیطنت ہے۔ اور اگر پانی پیتے وقت یہ خیال آئے کہ میرے پیاس لگنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے پانی میسر کر دیا تھا، تو یہ خیال اور یہ عمل رحمانیت ہے۔ یہ میں کہاں سے گئی؟ اپنی کامیابیوں کا صحرا ہمیں اپنے سر سجانے کا بہت شوق ہے۔ جی میں نے دن رات محنت کی، میں نے اپنا پیسہ داؤ پہ لگایا، میں نے اپنی جان جوکھوں میں ڈالی تو میں کامیاب ہوئی۔ سوچ کر دیکھیں، محنت کرنے کے لیے صحت کس نے دی؟ وقت کس نے دیا؟ وسائل کس نے دیے؟ دماغ کو صلاحیت کس نے دی؟ سب کچھ جب اللہ تعالیٰ نے دیا تو پھر میں کہاں سے آ گئی؟ اور اگر یہ تمام چیزیں، یہ تمام صلاحیتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نہ دیتے تو کیا ہم جیت سکتے تھے، کہیں کامیاب ہو سکتے تھے؟ بالکل بھی نہیں۔ عزازیل کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی تو ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ میرا کہنا مانو اور تم سجدہ کرو آدم کو، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں سجدہ کروں؟ میں تو اس سے بڑھ کر ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ اس کو بھی میں نے مروایا تھا۔ تو وہ راندہ درگاہ ہوا۔ آپ کتنے بھی بڑے، کتنے بھی کامیاب انسان بن جائیں، یاد رکھنا چاہیے کہ کامیاب اللہ نے کیا ہے، آپ خود کامیاب نہیں ہوئے۔ اور پھر اس کامیابی میں اللہ کا حق ضرور رکھیں۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ جانیے، پہچانیے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ میں کس طرح زندگی گزاروں؟ میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل کو کہاں، کس کے ساتھ، کس طرح استعمال کروں؟ میں اپنے رشتہ داروں، دوست احباب، گلی محلہ، اپنے سوسائٹی میں موجود تمام لوگوں کے ساتھ، دیگر مخلوق کے ساتھ کس طرح پیش آؤں؟ میں ویسے چلوں جیسے میرا اللہ چاہتا ہے، اور میں ہر اس بات سے بچوں جس کو میرے اللہ نے مجھے روکا ہے۔ جیسے میرا اللہ چاہتا ہے اس طرح سے میں اپنی زندگی کو لے کر چلوں، کیونکہ یہ ایمان بن جاتا ہے کہ سب کچھ جو میرے پاس ہے یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، میرا اپنا تو کچھ ہے نہیں۔ دوسری ایک عادت ہمارے اندر بہت زیادہ پک چکی ہے کہ ہم کسی کی ذرا سی بات کو بھی برداشت نہیں کرتے، کسی کی تنقید کو برداشت نہیں کرتے۔ وہ ہوتا کون ہے مجھے یہ کہنے والا؟ میں اس کا منہ توڑ دوں، اس نے مجھے یہ کہا کیوں؟ حالانکہ ہم اسی تنقید کو اپنی اصلاح کا سبب بھی تو بنا سکتے ہیں۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ کافر کے اوپر پوری طرح حاوی تھے، مقابلہ چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے تھوک پھینک دی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جگہ چھوڑ دی۔ آپ نے فرمایا اب یہ میرا معاملہ ہو گیا ہے، یعنی وہاں پر میں آ گئی تھی، تو جب میں آ گئی تو آپ نے اس سے مقابلہ ہی ختم کر دیا۔ یہ طرز فکر رحمانی طرز فکر ہے۔ جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اپنے 24 آورز کی ہماری جو بھی زندگی کی روٹین ہے یا جو بھی اعمال و اشغال ہیں، ان میں یہ ذہن رکھنا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں، جو میں کر رہی ہوں، یہ اللہ کے لیے کر رہی ہوں۔ ہر عمل، اپنے ہر کام میں اللہ کو شامل کر لینا، یہی رحمانی طرز فکر ہے۔ عمل چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو، چاہے پانی پینے والی بات، یا چاہے آپ حج کر رہے ہیں، چاہے آپ کسی کی بہت بڑی مدد کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ہر چھوٹے بڑے عمل میں اللہ تعالیٰ کو شامل رکھنا، اللہ تعالیٰ کو موجود محسوس کرنا، اللہ تعالیٰ کا حق، اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، اور یہی رحمانی طرز فکر ہے۔ کرتے تو سب کچھ ہم اپنے لیے اور اپنوں کے لیے ہیں، لیکن اسی عمل کو اگر ہم اللہ کی طرف سے یعنی من جانب اللہ سمجھ کر کریں تو وہ رحمانی طرز فکر بن جاتی ہے۔ ورنہ کچھ بھی جس میں ہم اللہ کو نکال کر اللہ سے غافل ہو کر ہم کرتے ہیں، چاہے وہ بظاہر کتنی بڑی کامیابی ہے، چاہے اس سے ہمیں بظاہر کتنی زیادہ خوشی بھی ملے، یہ عمل، یہ طرز فکر شیطنت کی طرز فکر کہلاتی ہے۔ ہماری تو جی عادتیں بگڑ چکی ہیں، بہت دیر لگے گی ہمیں سدھرنے میں، بہت وقت لگے گا یہ عادت بنانے میں، لیکن بچوں کو ہم آج سے ہی تربیت دے سکتے ہیں۔ ابھی سے ان کو قدم قدم، لمحہ لمحہ ہر عمل میں اللہ کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیں تو بڑے ہونے تک آپ ہی آپ ان میں یہ عادت پختہ ہو جائے گی۔ وہ ہر عمل، ہر قول میں، ہر فعل میں اللہ کو شامل رکھیں گے۔ اس طرح سے وہ رحمانی طرز فکر اڈاپٹ کر کے اپنی زندگیوں کو شاندار بنائیں گے، اللہ کی پسندیدہ بنائیں گے۔ ہم چھوٹا سے ایک پریکٹیکل ہے جو ہم بڑے چھوٹے سب کر سکتے ہیں۔ ہم جس وقت بھی پانی پینے لگیں، گلاس ہمارے ہاتھ میں ہو تو ہم اپنے ذہن میں یہ بات دہرائیں، خود کو یہ بات بتائیں اور بچوں کے سامنے بول کر یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ نے میری پیاس بجھانے کے لیے مجھے پانی دیا، اللہ مجھے پانی پلا رہا ہے۔ اپنے بچے کو پیار کر رہے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ مجھے یہ اولاد اللہ تعالیٰ نے نوازی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے میرے پاس۔ آپ کسی مستحق کی مدد کر رہے ہیں تو اس وقت بھی بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ذہن میں یہ بات دہرائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے تو میں آگے بھی دے رہا ہوں۔ جیسے بابا اشفاق کا ایک بڑا خوبصورت جملہ، ان کے میں نے ایک پروگرام ٹی وی پہ آتا تھا زاویہ، اس میں نے سنا، بابا اشفاق کہتے ہیں کہ کسی کو دیتے وقت اتنی وہ تکبر سا کیوں آ جاتا ہے، دیے میں سے ہی دیتے ہو نا، اپنے سے کیا دیتے ہو؟ تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ دیا ہوا ہے تو ہم آگے اس دیے میں سے ہی دیتے ہیں۔ لہٰذا ہماری کوئی بھی صلاحیت ہے، ہمارا مال اسباب میں سے کچھ ہے، ہمارا وقت ہے، ہماری انرجی ہے، ہمارا یہ بول ہے، اس میں ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ سماعت اللہ کی، بصیرت اللہ کی، بصارت اللہ کی، سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو اگر آج سے بھی ٹرین کرنا شروع کریں کہ میرے پاس جو کچھ بھی جس کو میں اپنا کہتی ہوں یا کہتا ہوں وہ میرا نہیں ہے، میں نام کی اس چیز کو اپنی زندگی کی اس ڈائری سے کٹ کر دیجئے۔ میں یہاں کچھ نہیں ہے، جو ہے سب اللہ ہے۔ جلدی ملیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔